نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ میرے انتہائی اور میرے لیے قابل قدر اور میرے لیے بہت محترم بھائیوں اور بہنوں اور میرے سپورٹر اور معاون، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ماں کے بارے میں اور باپ کے بارے میں اور زیادہ تر ماں کے بارے میں نے آپ کے ساتھ کچھ وضاحت کی۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے والدین کی مقام اور مرتبے کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے اس بات پر، وہ تاکید کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، اور حدیث بخاری میں یہ ذکر ہوا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خداوند تعالی نے آپ پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ تو جس چیز اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہم کو بتایا ہے اور ہمیں وضاحت کی انہوں نے، تو اس سے بچنا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اور ہم اس سے نہ بچ جائے تو قیامت کے دن ہمارے لیے یہ آگ کا سبب بنے گا، جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ماں اور ماں باپ کی نافرمانی میں مزید فرمایا کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ، کہ تین طرح کے اور تین صفات کے لوگ یہ جنت جانے سے منع کیا جاتا ہے اور یہ جنت جانے کا مستحق نہیں ہے اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ کون تین قسم کے لوگ ہیں؟ وہ سب سے پہلے یہ کہ ماں باپ کی نافرمان، جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو آج سمجھنا ضروری ہے کہ آیا ہم اور مجھ اور آپ سے اپنے ماں راضی ہے یا نہیں، اپنے باپ راضی ہے یا نہیں، آیا ہم اپنے باپ کی تابعداری کرتے ہیں یا نہیں، آیا ہم اپنے ماں کی تابعداری کرتے ہیں یا نہیں، آیا ہم اپنے باپ کی بات مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے نیک دعائیہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ سوچنا چاہیے، ان پر اپنے آپ تولنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر ہے، ہم کس مرتبے پر ہے، کل ہمارے اولاد ہوگا وہ ہمارے کیا فرمانبردار ہوگا۔ اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھی سلوک نہیں کرتے، ہم اپنے والدین کے ساتھ ان کے لیے نیک اور شفقت کے ساتھ نہیں ملتے، تو کیا کل یہ ہمارا اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو بددعائیاں دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور یہ ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد وہ ایسا ہوگا کہ ہم منہ سے ہم جب بھی بات نکلتی ہے ہمارے منہ سے تو وہ فوراً ان کو مانتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ وہ جنت جانے کا مستحق نہیں ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گا۔ نمبر 1 وہ شخص ہے، وہ آدمی اور لڑکا اور لڑکی اور وہ صفت والا انسان ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہے۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی جہنم جانے کا سبب ہے تو سمجھ جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت اور تابعداری کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو ہم اور آپ کے ہاتھ میں، اگر اس دنیا میں، اگر اس دور میں ہم اور آپ نے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کی، تابعداری کی، اطاعت کی، ان کو بات مانی، ان کی اچھی طرح خدمت کی، تو کل یہی ماں باپ ہوگا ہمارے لیے دعا کرے گا، ہمارے لیے جنت جانے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کے ہم سے ہماری سفارش کرے گا۔ اگر ہم نے ان کو نافرمانی اور ان کی تکالیف سے باز نہ آئی تو جہنم جانے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا دیوس ہے، اور تیسرا شخص مردوں سے مشابہت کرنے والا۔ انشاءاللہ اس میں
ایک اور ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا اور آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے جب بچہ اس محنت اور کوششوں سے قوت پہنچتی ہے تو اس پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ سے حاصل کی ہوئی قوت کا شکرانہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ادا کرے۔ اگر دیکھا جائے کہ وہ انسان وہ چھوٹا ہو پھر بڑا ہو گیا، بڑا یہاں تک پہنچ گیا وہ اپنے پاؤں پر وہ کھڑا ہو گیا اور ان میں طاقت آ گیا، تو وہ طاقت اور ان کو اپنے صلاحیت وہ اپنے ماں باپ کی تابعداری، اپنے ماں باپ کی ان کی خدمت میں وہ ادا کرنا ان کا حق ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت وہی اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزارے، ان کی تابعداری میں گزارے۔ کل اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ سفارش کرے گا اور وہ اپنے ساتھ وہ جنت میں لے جائیں گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر میں آپ کے سامنے، کیونکہ والدین کی اتنے حقوق ہے کہ میں بیان کرتے کرتے میں تک جاؤں گا، لیکن ماں باپ کی یہ حقوق ختم نہیں ہو جاتی۔ تو ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کی کتنی حقوق ہے، ان کے ہم کتنے تابعدار ہیں، ان کی ہم کتنے ادا کرتے ہیں اور کتنے نہیں، یہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام۔